اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم ان ماہ ربیع الاول کی مبارک گھڑیوں میں، مبارک ساعتوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے پیکر حسن جمال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال۔ حاضرین محترم، شاعر کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمال حسن حضور ہے۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ حاضرین محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سراپا کو تفصیل کے ساتھ با تمام و کمال سینوں اور سفینوں میں محفوظ فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاندار سراپا اور عمدہ کردار کے مالک تھے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا حسن و جمال کے مالک تھے۔ جہاں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پیکر کا تعلق ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری سراپا اتنا تابندہ اور درخشندہ تھا کہ ایسا لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقامت یعنی قامت مبارک، قد مبارک کے اعتبار سے نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پست تھے، بلکہ درمیانی قامت کے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک انتہائی متناسب اور جلد مبارک ریشم کی طرح نرم و ملائم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ گول تھا، بلکہ ان دونوں حدوں کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مشک کی اس سے بھی بڑھ کر خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سیاہ رنگ کے تھے، نہ گھنگریلے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ قدرے لمبے اور پیچ دار تھے، کھاتے پیچ دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک دراز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی لو تک یا اس کی شانوں تک پہنچتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی عمر مبارک ہونے کے بعد بھی، وصال مبارک کے وقت بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند ایک بال کے سوا سب سیاہ تھے، یعنی چند ایک بال، اور بعض روایات میں آتا ہے صرف 14 بال، اس سے زیادہ نہیں تھے کہ آپ کے سفید ہوں، باقی سارے سیاہ تھے۔ آقا علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے تو دہن مبارک سے روشنی کی لاٹ پھوٹتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ نور سے تخلیق کیے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ آقا علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام ہمتن گوش ہو کر خاموشی سے آقا علیہ السلام کی سماعت فرماتے تھے، جیسے دلوں اور سینوں میں اور ذہنوں میں رس گھولا جا رہا ہے۔
حاضرین محترم، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام سے سچا عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام۔